میلاد، اب کچھ تھوڑی اصلاحی گفتگو ہو جائے. میلاد کیا ہے؟ یہ جلوس نکالنا میلاد منانے کا ایک طریقہ ہے. میلاد کا معنی نہیں، ایک طریقہ ہے، خوشی کا اظہار. آپ نے جلوس نکالا، یہ جلسہ جس میں ہم بیٹھے ہیں یہ منانے کا ایک طریقہ ہے. معنی کیا؟ یہ روزہ رکھنا یہ بھی میلاد منانے کا ایک طریقہ ہے. نوافل پڑھنا یہ بھی میلاد منانے کا ایک طریقہ ہے. تلاوت کرنا یہ بھی میلاد منانے کا طریقہ ہے. پیاسوں کو پانی پلانا، بھوکوں کو کھانا کھلانا یہ بھی میلاد منانے کا طریقہ ہے. میلاد کیا ہے؟ تو دوستو میلاد یہ ہے کہ نبی کی آمد پر خوش ہونا. اب منانے کے طریقے الگ، اور ہر وہ منانے کا طریقہ جائز و مستحب ہے جس کی اصل قرآن و سنت میں وہ جائز ہے. اصل جلوس جلسہ آپ کریے. تو یہ میلاد کیا ہے؟ نبی کی آمد پر خوش ہونا. خوش. اب کوئی ایسا مومن ہوگا جو اپنے آپ کو مومن کہے خوش نہ ہو؟ اگر خوش ہے تو ہم کہتے ہیں میلاد منا رہا ہے. ہم تو مان کے مناتے ہیں. اور اگر کہہ رہا نہ مناؤ تو مسئلہ کہیں نہ کہیں تم میں ہے. اس لیے کہ ہم نے تو کہہ دیا کہ میلاد یہ ہے کہ نبی کی آمد پر خوش ہونا. اسی لیے صوفیہ کہتے ہیں تم جلسہ کرتے ہو کرتے رہو، تم جلوس نکالتے ہو نکالتے رہو، تم روزہ رکھتے ہو رکھتے رہو، تم تلاوت کرتے ہو ایسے بھی میلاد مناؤ، تم پیاسوں کو پانی پلاتے ہو ایسے بھی میلاد مناؤ، تم بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہو ایسے بھی میلاد مناؤ، تم روزہ رکھتے ہو ایسے بھی میلاد مناؤ، تم فاتحہ کرتے ہو ایسے بھی میلاد مناؤ. اور صوفیہ کہتے ہیں کہ اگر تم میں اتنی طاقت، قوت، صلاحیت اور دولت نہیں ہے کہ تم جلسہ کر سکو، جلوس میں نکل سکو، یا تم بھوکوں کو کھانا کھلاؤ یا پیاسوں کو پانی پلاؤ، تو ایک طریقہ اور وہ بتاتے ہیں 12 ربیع الاول کے دن اٹھو اور صرف مسکراتے رہو، یہ بھی میلاد منانا ہے. اور دنیا میں ہند سے لے کر سعودیہ تک، سعودیہ سے لے کر امریکہ تک، امریکہ سے لے کے آسٹریلیا تک کوئی بھی ایسا مفتی نہیں ہے جو کہہ دے کہ مسکرانا بھی بدعت و حرام ہے. کوئی ایسا مفتی ملے گا؟ اس لیے کہ یہ تو نبی کی سنت. مسکراتے رہو، میلاد مناتے رہو. میں تو کہتا ہوں 12 ربیع الاول کو تم نہایا دھویا کرو، قاعدے سے صابن لگاؤ تاکہ خوشبو اندر سے آئے، کپڑا اچھا سا پہنو، عطر لگاؤ، دستار باندھو، پگڑی باندھ کے اچھا سا رومال، عطر وغیرہ لے کر سامنے مسکرا کے چلا کرو. اگر کوئی تم کو روک لے کیا ہے، کیوں چل رہے ہو، کیا بات ہے، بولے کیا بات ہے اس میں، کیا میں مسکرا رہا ہوں، نبی کی سنت ہے. بھائی آج کیوں زیادہ مسکرا رہے ہو؟ کہا تم کو نہیں پتا آج 12 ربیع الاول ہے، آج 12 ربیع الاول ہے، آج میرے نبی پیدا ہوئے تھے، کیونکہ وہ پیدا ہوئے تھے میں خوش ہوں، کیونکہ میں خوش ہوں میں مسکرا رہا ہوں، میں مسکرا رہا ہوں تیرے سامنے کھڑے کھڑے میلاد منا رہا ہوں، تیرے سامنے کھڑے کھڑے میلاد منا رہا ہوں. تو میلاد کی حقیقت کو سمجھے آپ؟ نبی کی آمد پر خوشی کا اظہار، یہ میلاد ہے، خوش ہونا. اسی لیے تو وہ سوال یہ نہیں کہ صحابہ نے کب منایا، ہم کہتے ہیں کب خوش نہیں تھے. کب منایا یہ سوال نہیں، کب نہیں منایا تو یہ بتا، کب خوش نہیں تھے. اچھا ایک صاحب تو بڑی ہی غصے میں آ گئے. میں نے جب ذکر کیا کہ آپ بھی جشن ختم بخاری مناتے ہیں، اور پتہ نہیں مسلمانوں میں کیا ہے کہ ہر جشن کے لیے چندہ مانگتے ہیں، جشن میلاد کے لیے دلیل مانگتے ہیں. ہر جشن کے لیے چندہ دو، چندہ دو، چندہ دو. جشن میلاد آیا دلیل دو، دلیل دو، دلیل دو. اور دلیل، ارے بھائی خدا کے وجود کی دلیل 12 ربیع الاول کو ہم کو ملی، اس دلیل کی آمد پر کیسی دلیل؟ یہ محبتوں کی بات ہے نا. ہم نے پوچھا آپ بھی تو ختم بخاری کا جشن مناتے ہیں، نہ یہ قرآن سے ثابت ہے نہ یہ حدیث سے ثابت. آپ بھی لائٹیں لگاتے ہیں، آپ بھی جشن مناتے ہیں، تو یہ کیسے؟
اب میرے جملے پر توجہ دیجئے گا، یہ کیسے؟ تو کہنے کہ آپ سمجھے نہیں. میں نے کہا سمجھائیے. کہا اس لیے نہیں سمجھے کہ ہم جشن ختم بخاری نہیں مناتے. میں کہا پھر کیا مناتے؟ کہا بخاری پڑھ کر جو بچہ عالم بنا اس کے بننے کا جشن مناتے ہیں، جو مفتی بنا اس کے بننے کا جشن مناتے ہیں، جو محدث بنا اس کے بننے کا جشن مناتے ہیں، جو فقیہ بنا اس کے بننے کا جشن مناتے ہیں. میں نے کہا واہ بھائی، بخاری پڑھ کر کوئی مفتی بنا اس کا جشن، کوئی عالم بنا اس کا جشن، یا بخاری سے جو بنے اس کا جشن تم مناتے ہو جس سے بخاری بنی. جو چلے تو بخاری، جو کہے تو بخاری، جو خاموش رہے تو بخاری. ارے جس کی آنکھیں ہوں تو بخاری، جس کا چلنا تو بخاری، جو جلوت میں رہے تو بخاری، جو خلوت میں رہے تو بخاری. ان سب کے بننے کا جشن مناتے ہو، مصطفیٰ کا جشن کب مناؤ گے؟ ارے جس سے بخاری بنی ہے اس کا جشن کب مناؤ گے؟ اسی لیے دوستو بزرگوں، یہ جشن میلاد ہے، اسے مناتے رہو، اسے مناتے